بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تاریخ صفات کو پلٹ کر اس عظیم اور سچی داستان کا سفر کریں گے جس نے انسانیت کو محبت الہی کا سب سے بڑا سبق سکھایا۔ یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ امتحان کی ہے، جس کی یاد میں آج دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان ہر سال حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی پیش کرتے ہیں۔ یہ داستان ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں اور امتحانات سے عبارت تھی۔ آپ کو نمرود کی دہتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا مگر آپ کا ایمان ذرا بھی نہ ڈگمگایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو آپ کے لیے گلزار بنا دیا۔ اس کے بعد زندگی کے ایک طویل عرصے تک آپ کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ نے بڑی عاجزی اور سچے دل سے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے میرے رب مجھے ایک نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی دعا قبول فرمائی اور بڑھاپے کے اس دور میں آپ کو حضرت اسماعیل کی صورت میں ایک پیارا اور بردبار بیٹا عطا فرمایا۔ اس ننھے بچے کی آمد نے بڑے ماں باپ کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر دیے۔ ابھی یہ بچہ محض شیر خوار ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور عجیب اور کٹن حکم آیا۔ حکم ہوا کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اس معصوم بچے اسماعیل کو مکہ کی انتہائی گرم، بنجر اور بے آب و گیارہ آبادی میں چھوڑاؤ، جہاں دور دور تک نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی پانی کا کوئی قطرہ۔ محبت پدری کے لیے یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، مگر اللہ کے خلیل نے ذرا بھی دیر نہ کی اور حکم ربی کے سامنے سر جھکا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں وہاں چھوڑ کر واپس لوٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پیچھے سے آواز دی اور پوچھا، اے ابراہیم کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ یہ سن کر اس عظیم خاتون کا جواب ایمان کی تاریخ کا سونا بن گیا۔ انہوں نے فرمایا، اگر ایسا ہے تو پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے تو کچھ ہی دیر میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ تپتی ہوئی دھوپ میں ننھے اسماعیل پیاس سے تڑپنے لگے۔ ایک ماں کا دل اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکا۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان دیوانہ وار دوڑنے لگی۔ انہوں نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ پورے 7 چکر لگائے۔ اسی بے چینی اور تڑپ کے عالم میں جب وہ واپس لوٹی تو دیکھا کہ ننھے اسماعیل نے جہاں اپنی ایڑیاں رگڑی تھی وہاں سے اللہ کے حکم سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ نے خوشی میں اس پانی کے گرد مٹی کا دائرہ بنایا اور فرمایا، زمزم یعنی رک جا رک جا۔ یہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے ہر حاجی کے لیے ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا یعنی صحیح کرنا واجب قرار دے دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور ننھا اسماعیل اب بڑھ کر اپنے باپ کا بازو بن گیا، دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچ گیا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان محبت کا رشتہ گہرا ہو چکا تھا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 راتوں تک خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اکلوتے اور پیارے بیٹے اسماعیل کو اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام کا خواب محض خواب نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا وحی اور حکم ہوتا ہے۔ یہ زندگی کی سب سے بڑی اور کٹھن آزمائش تھی۔ ایک طرف بڑھاپے کا اکلوتا سہارا دل کا ٹکڑا بیٹا تھا اور دوسری طرف کائنات کے مالک کا حکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی اس حکم پر شک نہیں کیا بلکہ وہ اس امتحان کے لیے تیار ہو گئے۔ مگر قربانی دینے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس بارے میں مشورہ کرنا مناسب سمجھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ قربان جائے اس بیٹے کے تربیت اور اصرار پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بغیر کسی خوف اور جھجک کے اپنے باپ سے فرمایا، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ باپ اور بیٹے کا یہ مکالمہ انسانی تاریخ میں طاعت اور تسلیم و رضا کی سب سے بلند ترین مثال ہے۔ جب دونوں باپ اور بیٹے اللہ کی رضا کے لیے مکمل طور پر تیار ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لے کر مینا کی طرف چل پڑے۔ راستے میں شیطان نے 3 مختلف مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے اور محبت پدری کو جگانے کی کوشش کی تاکہ وہ اس عظیم قربانی سے پیچھے ہٹ جائیں، مگر اللہ کے خلیل نے ہر مرتبہ شیطان کو 7 کنکریاں مار کر اپنے سے دور کر دیا۔ شیطان کو کنکر مارنے کا یہ عمل آج بھی حج کا ایک اہم ترین رکن ہے، جسے شیطان کو کنکریاں مارنا کہا جاتا ہے۔ یہ اس بات کا عہد ہے کہ بندہ اپنے رب کی اطاعت کے راستے میں آنے والے ہر شیطانی وسوسے کو پامال کر دے گا۔ جب وہ مینا کے میدان میں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان، اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے تڑپتے اور میری چہرے کی محبت دے کر آپ کے ہاتھ رک جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھی، اپنے ہاتھ میں تیز چھری لی، اللہ کا نام پڑھا اور پوری قوت سے بیٹے کے حلق پر چلا دی۔
چھری چل چکی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو اسماعیل کا خون بہانا مقصود نہیں تھا بلکہ ابراہیم کے دل کا امتحان لینا تھا۔ اللہ کے حکم سے چھری نے اپنا کام نہ کیا اور اسی لمحے جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک دمبا لے کر حاضر ہوئے اور اسے اسماعیل کی جگہ رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ بیٹا اسماعیل مسکرا رہا ہے اور پاس ہی ایک دمبا ذبح ہوا پڑا ہے۔ اسی وقت آسمان سے آواز گونجتی ہے اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے باپ اور بیٹے کے اس اثار اور محبت کو قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ یہ معجزہ ایک جانور کی قربانی نہیں تھی بلکہ اس بات کا اعلان تھا کہ ایک مومن کے دل میں اللہ کی محبت سے بڑھ کر کوئی اور محبت نہیں ہو سکتی۔ اس عظیم واقعے کو کچھ سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں کاتب اللہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ دونوں باپ اور بیٹے نے مل کر اس مقدس گھر کی بنیادیں اٹھائیں۔ جب وہ دیواریں کھڑی کر رہے تھے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کعبے کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ دنیا بھر کے لوگوں کو اس گھر کی طرف آنے یعنی حج کے لیے پکارو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ، میری آواز اس سنسان وادی سے دور دراز تک کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا، پکارنا تمہارا کام ہے اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز دی، اے لوگو، تمہارے رب نے اپنے گھر کی زیارت تم پر فرض کر دی ہے، اس کی طرف آؤ۔ روایت میں آتا ہے کہ اس پکار کو کائنات کی ہر روح نے سنا، یہاں تک کہ جو روحیں ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئی تھی انہوں نے بھی ماں کے پیٹ اور باپ کی پشت میں اس آواز کو سنا اور جواب میں کہا، میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس پکار کی پیروی کرتے ہیں۔ دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان ہر سال اپنے گھر بار، وطن اور خاندان کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف کھنچتے چلے آتے ہیں۔ آج دنیا بھر کے مسلمان جو حج ادا کرتے ہیں اور عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرتے ہیں، وہ اصل میں حضرت ابراہیم، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی انہی مقدس اداؤں اور قربانیوں کی یادگار ہیں۔ مینا میں قیام کرنا، عرفات کے میدان میں رونا، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، کعبے کا طواف کرنا اور جانور ذبح کرنا، یہ سب کا سب ابراہیمی تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ اسلام کا وہ پاکی پیغام ہے جو دنیا بھر کے مسلمانوں کو، چاہے ان کا رنگ، نسل، زبان یا ملک کوئی بھی ہو، ایک مرکز اور ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ بس قربانی صرف جانور کے گلے پر چھری پھیرنے اور گوشت تقسیم کرنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک گہرا پیغام ہے کہ اگر زندگی میں کبھی اللہ کے حکم اور ہماری اپنی خواہش کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو ہمیں اپنی خواہش، اپنی انا اور اپنے مفاد کی قربانی کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی سچی محبت، اطاعت اور ایمان کی دولت عطا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔